السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانیات کی بحث کرتے ہوئے ہم قرآن مجید کے اس اسلوب پر ہیں کہ اس میں حکمت اور دانائی سے بات کو کنوے کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرما چکے ہیں کہ انما بعثت معلما، در حقیقت کہ مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور اس تعلیم اور اس کی حکمت اور اس کے فلسفے میں بندوں کو سمجھانا، ان کے گوش گزار کرنا اور ان سے بار بار پوچھنا اور ان کی آگاہی کے طریقے اختیار کرنا، یہ اس میں بڑا کام ہوتا ہے۔ اور جب ان کو لاشعور میں ایک مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر ان کو اس کے عمل کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور ان کا انداز یہ ہے کہ وہ سوال کر کے بندوں کے اذہان کو بیدار کرتے ہیں، اور اس میں سوال چھوڑ کر جستجو کی جاتی ہے کہ کیا جواب دیتے ہیں، اور اس دوران میں ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اور اطاعت اور فرما برداری دیکھ کر پھر خود ہی اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پہلی امتوں کے قصوں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا کہ وہ 3 اشخاص جو ایک پہاڑ کی غار میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے پھنس گئے تھے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے کوئی نیکی کے کام کو خدا کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور التجا کرتے ہوئے اس بڑی سی پہاڑی تودے کو ہٹا کر نکلنے کی، جان بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اور ان تینوں نے اپنے اپنے قصے کو بیان کیا، اور خدا نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارا پتھر ہٹا دیا اور وہ سلامت باہر نکل آئے۔ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے کہ خدا کی قسم میں اس قصے کو بیان نہ کرتا اگر میں نے اپنے ہی کانوں سے نبی پاک سے اس مصلحت اور حکمت کے بیان کو 7 بار نہ سنا ہوتا۔ مطلب سمجھانے کا آپ کو یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ریپیٹ کی جاتی ہیں اس میں ایک مصلحت ہوتی ہے، اور نفسیات میں بندے کے مائنڈ کو کور کرنا اور ان کو آگاہی دینا مراد ہوتا ہے، خالی خبر دینا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اور اس لیے قرآن کے قصے میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذرا دیکھیں تو کتنی بار آیا ہے، اور یہ آج کے دور میں جس میں بہت بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی عوام کو ایسے پابند کیے جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ جو بالکل خالی ہاتھ تھے اور صرف خدا کا تعلق ان کے ساتھ تھے اور اس کی امید تھی، اور ان کے ہاتھ میں 1-2 معجزے تھے، ان کے ذریعے سے طاقتور ترین اقتدار کے غلبے کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ اور یہی بات ہے کہ جو بھی معلم بات کرے سمجھانے کی اس میں خوب جستجو ہونی چاہیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے سامنے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی ہر چیز کارآمد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ حضور کے چچا عباس کے بیٹے ہیں اور 15 سال کے جوان تھے، نبی پاک کی دعا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھنے سے ان کی علمیت اور ان کی روحانیت چمک چکی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا اور بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے شرم آئی کہ میں اپنی زبان کھولوں، ویسے میں جان چکا تھا کہ نبی پاک کا اس موقع پہ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ تھا، اور آپ نے خود بھی بتا دیا کہ وہ کھجی کا درخت ہے کہ جس کی ہر چیز کارآمد ہے۔ اس کی مثال مومن کی طرح ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔